السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی قرآن اسکول کے پلیٹ فارم کے توسط سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ عثمان ظہور۔ عزیز دوستو، آج کی اس نشست میں ہم موجودہ تناظر کے تعلق سے گفتگو کریں گے، تو اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نئے آنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو عزیز دوستو، موجودہ حالات کے تناظر میں ایک وائرس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس وائرس کا نام ہے کرونا وائرس۔ اس وائرس سے اگرچہ ہلاکتیں 100% میں سے 3% ہوتی ہیں، لیکن اس وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ چاہے کوئی عام شخص ہو یا خاص شخص ہو، چاہے کسی کو یہ وائرس لگا ہو یا کسی کو یہ وائرس نہ لگا ہو، تمام لوگ اس سے متاثر ہیں۔ کچھ لوگ خوف میں مبتلا ہیں اور افراتفری کا عالم ہے۔ ایک وائرس نے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو زمین بوس کر دیا۔ صدیوں کی تحقیق کے بعد وجود میں آنے والی یہ ٹیکنالوجی، رات دن کی محنت اور اربوں خربوں ڈالر خرچ ہونے کے بعد وجود میں آنے والی ٹیکنالوجی اس وائرس کے آگے فیل ہو چکی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ وہ اس وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر ہمیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی ہے۔ عقبہ بن عامر الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتا۔ تو موجودہ حالات کے تناظر میں اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ دنیا اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود، اپنی تمام تر رعنائیوں کے باوجود، اپنی تمام تر طاقتوں قوتوں کے باوجود ہمیں یہ بات آج نظر آتی ہے، اللہ رب العزت کے کسی بھی لشکر کا مقابلہ کرنے کی اتنی بھی سکت نہیں رکھتی جتنا کسی مچھر کے پر میں ہوتی ہے۔ حالانکہ مچھر کے پر میں کسی قسم کی کوئی سکت، کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ایسی ہستی جو اس دنیا کو چلا رہی ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جو اس موقع پر ہمیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔